السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 635 ہے. سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی آج تلاوت اور اس کی تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 46 اور 47، 46 and 47. چلیے سب سے پہلے 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبینہما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وبينهما اور ان کے درمیان حجاب پردہ ہوگا. وعلى الأعراف اور اعراف پر رجال کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون جو پہچانتے ہوں گے، کلن ہر ایک کو بسیماؤں ان کی خاص علامات سے. ونادوا اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنہ جنت والوں کو، ان یہ کہ سلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو. لم يدخلوها وہ داخل ہوئے نہ ہوں گے اس جنت میں، وہم اور وہ یطمعون امید رکھتے ہوں گے. وَإِذَا اور جب صُرِفَت پھیری جائیں گی ابصارہم ان کی آنکھیں تلقاء اصحاب النار دوزخیوں کی طرف، قالوا تو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار لا تجعلنا ہمیں مت بنائیے مع القوم الظالمین ظالم قوموں کے ساتھ. ترجمہ یوں ہے، ان دونوں یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان اعراف نام ایک دیوار ہوگی، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے. تو اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو. یہ لوگ ابھی جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے. اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا. ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، دونوں کے درمیان یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان پردہ ہوگا. دوسری بات، اور اعراف پر بہت سے لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے. نمبر 3، اعراف والے جنتی لوگوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو. نمبر 4، یہ اعراف والے لوگ جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور امید کر رہے ہوں گے. نمبر 5، جب ان کی نظریں دوزخ والوں کی طرف پھیر دی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما. بزرگان محترم، جیسے کہ ان 2 آیتوں میں بات چل رہی ہے اعراف کی. اعراف کہتے ہیں عرف سے ہے بلند مقام کو. عرفہ یعرفو کے معنی ہوتے ہیں پہچاننے کی بھی، جاننے اور پہچاننے کی بھی. یہاں اعراف سے مراد بلند جگہ کو کہتے ہیں. جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی جس دیوار کو اعراف کہا جاتا ہے. اور اس اعراف پر وہ لوگ ہوں گے جو پل صراط پر سے تو نکل گئے ہوں گے، دوزخ میں گرے بغیر آگے بڑھ گئے ہوں گے. ایک منزل ان کا ایک پروسیجر ان کا پورا ہو چکا ہوگا کہ وہ پل صراط پر سے تو نکل کر باہر آ گئے ہوں گے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہوں گے، ان کی اتنی نیکیاں زیادہ نہیں ہوں گی کہ وہ جنت میں جا سکے. اس لیے ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان کی ایک دیوار پر کھڑا کر دیا جائے گا. اب یہ جو ان کو اہل اعراف کہا جاتا ہے. اہل اعراف جنتیوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے اور دوزخیوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے، اس کی تفصیل ان 2 آیتوں میں بیان کی گئی ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون وہ جانتے ہوں گے، کلن ہر ایک کو بھی سیماہم ان کی نشانیوں سے، ان کی پیشانیوں سے. جنتیوں کو جنت سے پہچانیں گے، اس لیے کہ جنتی جو ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور دوزخیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. تو جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو جنتیوں کو دیکھ کر اہل اعراف جنتیوں کو پہچان لیں گے، اور دوزخیوں کو دیکھ کر جو دوزخ میں جا چکے ہوں گے دوزخیوں کو پہچان لیں گے. پہچاننے کے بعد جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو جنتیوں سے کیا کہیں گے؟ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اہل اعراف جنتیوں سے کہیں گے ان سلام علیکم تم پر سلامتی ہو. لم يدخلوها وهم يطمعون، اہل اعراف کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جنت میں داخل تو نہیں ہو سکے ہوں گے مگر یہ کہ ان کو امید ہوگی کہ ہم جنت میں جائیں گے، امیدوار ہوں گے، امیدوار کی فہرست میں ان کا نام ہوگا.
وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں دوزخیوں کی طرف پلٹا دی جائیں گی، تلقاء اصحاب النار، دوزخیوں کی طرف پلٹائی جائے گی، تو جب وہ کہیں گے ربنا، کہیں گے قالو، کہیں گے ربنا، ہمارا پروردگار، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہم کو ظالم قوم کے ساتھ شامل مت فرمائیے۔ اب سوال یہ کہ یہ اہل اعراف کون ہیں؟ جن کی تفسیر میں نے بتا دی کہ نیکیوں کی وجہ سے پل صراط سے گزر کر دوزخ سے تو بچ گئے، لیکن ان کی نیکیاں اس قدر نہ تھی کہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بن سکے، اس لیے ان کو اعراف پر ٹھہرا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔